میرا آج کا پروگرام جو مئی کے حوالے سے ہے، لیکن سیالکوٹ کے جو مزدور طبقہ ہے وہ میری یہ ویڈیو ضرور سنیے گا۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے۔ ناظرین، 1886 میں شکاگو کے مزدوروں پر آج کے دن گولی چلی، سینکڑوں زخمی ہوئے، کئی مارے گئے، 4 کو تو پتہ ہے پھانسی دے دی گئی۔ پھر پورے یورپ میں، امریکہ میں مزدور سڑکوں پر نکلے اپنے حق کے لیے، اور شکاگو کے جو شہداء ہیں آج بھی وہ پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے مسیحا ہیں، جن کی وجہ سے 8 گھنٹے کام کا دورانیہ مقرر ہوا، حکومتیں جھک گئیں اور مزدور جیت گیا۔ لیکن ناظرین، 140 سال گزرنے کے باوجود سیالکوٹ کے، گوجرانوالہ کے، لاہور کے، فیصل آباد کے، کراچی کے، بلکہ پورے پاکستان کے جو مزدور ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل سکا۔ آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں، ہمارے لاہور میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں بیٹھے ہوئے سیٹھ اور حکومتی لیبر اداروں میں بیٹھے ہوئے درندے مزدوروں کا خون پینے اور گوشت نوچنے میں مصروف ہیں۔ میں یاد دلاتا چلوں، کیسے میں بات کرتا ہوں، یاد دلاتا چلوں، بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا۔ بھٹو نے 1972 میں یوم مئی کو پہلی دفعہ سرکاری چھٹی دی اور پہلی مرتبہ یوم مزدور پاکستان میں منایا گیا۔ بھٹو نے 8 گھنٹے کام کو قانونی تحفظ دیا، قانون سازی کی، اوور ٹائم ڈبل ریٹ پر مقرر کیا، اور یہ جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہ بھی بنائے، فیکٹری کا بلکہ یہاں تک کہ فیکٹری کے سالانہ منافع میں 5% حصہ بونس کی شکل میں مزدور کے لیے رکھا، یونین سازی کا حق دیا، صنعتی ادارے نیشنلائز کیے، پہلی مرتبہ مزدور اسمبلی میں پہنچے، اور پہلی دفعہ مزدور کو یہ احساس ہوا کہ وہ انسان ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم اس کے لیے بھٹو نے ضروری قرار دی۔ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مزدور کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اب بھٹو تو پھانسی چڑھ گیا، پر بھٹو کیا مرا، اس کے بعد جو آنے والے سرمایہ دار حکمران تھے انہوں نے اس کے قانون کی کتابوں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ قانون یونین سازی کا حق دیتا ہے، آج مزدور فیکٹری میں یونین کی بات کرے تو اگلے دن وہ ملازمت سے فارغ ہوتا ہے۔ بھٹو نے یونین کا حق دیا، سیٹھ نے یونین کا ڈر دے دیا۔ شکاگو میں گولی سامنے سے آتی تھی اور یہاں پر پیٹ پر لات ماری جاتی ہے۔ بھٹو نے ناظرین مزدور کو زبان دی، سیٹھ نے مزدور کی زبان ہی کاٹ ڈالی۔ سیالکوٹ، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ان سب کے سرمایہ داروں کا سب سے گندا غلیظ ہتھیار وہ ہے ٹھیکیداری سسٹم۔ یعنی فیکٹری میں اگر 1000 بندہ کام کر رہا ہے تو آپ کے رجسٹر پر ملازم، مستقل ملازم جو ہیں ان کی تعداد ہو سکتا ہے 10 ہو یا 20 ہو۔ یعنی 20 سال کام کرنے کے بعد بھی آپ کو نہ کوئی جاب سیکورٹی ہے، نہ گریجویٹی ہے، نہ تحفظ ہے، نہ کوئی پینشن وینشن، کیونکہ آپ ان کے کچے ملازمین میں ہو، آپ ٹھیکیداری سسٹم میں ہو۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کوئی بھی مزدور جو فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے وہ فیکٹری ملازم ہے۔ ٹھیکیداری نظام حکومت اور عدلیہ کے منہ پر تمانچہ ہے۔ حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ قانون بدلے، اس ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کرے، 90 دن کے بعد ملازم کو
मुस्तकिल करे, लेबर डिपार्टमेंट से रिश्वत खोर माफिया है उन काली भेड़ों को बाहर निकाले। हुकूमत ब्रांडेड फर्म्स को जैसे नाइकी है, एडिडास है, फीफा है, उसको पाबंद करे कि वो उन फर्म से माल खरीदे जहाँ पर मजदूर यूनियन है। और फिर ठेकेदार ये भी करते हैं, ये फैक्ट्री वाले 10-12 महीने काम करवाते हैं और उसके बाद 10-11 महीने काम करवाते हैं और साल मुकम्मल होने से पहले पहले फ़र्क कर देते हैं ताकि उसको बोनस न देना पड़े। इस पर भी लेबर जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन ले, लेकिन मुश्किलात बहुत है। मज़दूर को भी चाहिए कि वो भी उठे, वो भी इत्तेहाद पैदा करे। और कुछ नहीं कर सकता तो फीफा, एडिडास, नाइकी की को ईमेल्स भेजे, ब्रांडेड को ईमेल्स भेजे, वीडियोस बनाए और उनको सूरत हाल से बाखबर करे। एक ऑर्डर रुक गया ना सेठ का तो सेठ घुटनों पर आएगा। लेकिन जहाँ तक अवामी नुमाइंदों का ताल्लुक है, इनसे तो ज़रा बराबर उम्मीद नहीं है। वो कैसे कानून पास करेंगे जो कल उनके ऊपर लागू। सो नाज़रीन, मुझे तो बहरहाल यकीन है कि मज़दूर कभी भी सड़कों पर नहीं आएगा, क्योंकि पेट की भूख उसे सड़कों पर नहीं आने देगी। मगर क्या करें, मज़दूर की सिसकियाँ आहें हुकूमती ऐवानों से टकरा कर समंदर की लहरों की तरह दम तोड़ती चली जाती हैं। सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।